دوں گا کہ وہ آئیں اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام على رسول اللہ من لا نبی بعدہ ابدا، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صاحب قوسین او ادنا، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، نبی بے مثال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر مختصر حمد و ثنا کے بعد، میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اعزام، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رزق حلال کے متعلق۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ پروردگار مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جب خالق کائنات نے انسان کو کمائی اور محنت کے لیے جد و جہد کرنے کا حکم دیا تو پھر انسان آزاد ہے، جو چاہے کمائے، جیسے چاہے رزق حاصل کرے؟ مگر ایسا سوچنا بھی درست نہیں، کیونکہ انسان آزاد نہیں بلکہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ حلال کمائے اور جائز طریقوں سے رزق حصول کے لیے محنت کرے۔ حرام کمانا اور ناجائز وسیلوں سے رزق کے حصول کے لیے محنت کرنا قطعاً درست نہیں۔ جیسا کہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، تم زمین میں وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور طیب ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دوسرے مقام پر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو جو تمہیں ہم نے زمین پر حلال اور طیب چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ سامعین محترم، ہمیں صرف اور صرف حلال اور طیب چیزوں کے لیے ہی محنت کرنی چاہیے، حلال اور طیب چیزوں کے لیے ہی محنت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رزق حلال ہی کیوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہماری محنت اور کوشش رزق حلال کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرا اس لیے کہ کل قیامت کے دن مال کے متعلق دو سوالات ہونے والے ہیں: مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
جیسا کہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبداه، وماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ کل قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی انسان کے رب العالمین کے سامنے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دوسرے نمبر پر جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں تو نے اپنی جوانی کو ضائع کیا ہے۔ تیسرا اور چوتھا سوال جو ہے، جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، مال کے متعلق، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں اور آخری سوال جو ہوگا وہ علم کے بارے میں ہوگا کہ علم پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے۔ تیسرا اس لیے کہ جو شخص حرام کما کر کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔